बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि एक तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरा इसके लेफ़्ट साइड पे जो आपको बेल बटन नज़र आ रहा है उसको भी दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी तौर पे आ सके और हम आपको फीडबैक से भी हमें पता चलता रहे वीडियोस के बारे में। तो मैं चूँकि हमारे चैनल का बेसिकली मकसद गवर्नेंस के ऊपर बात करना है और गवर्नेंस एक संजीदा मौजू है और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग इस बात को सुनने पे मजबूर हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो हमें एक्नॉलेज भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इस वक्त जनवरी 2021 में जो क्राइसिस है, क़यादत का जो बहरान है वो शदीद से शदीद होता चला जा रहा है। सियासी बहरान, क़यादत का बहरान, गवर्नेंस का बहरान, आइनी बहरान, सब कुछ मौजूद है। इसके लिए हमें अपने माजी पे थोड़ी नज़र दौड़ाना होगी और पाकिस्तान के जो नौजवान जो 1992 और उसके बाद पैदा हुए हैं या जिनकी उम्र इस वक्त 23, 24, 25 साल हैं, 27 साल हैं या 30 साल भी हैं, जिन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को क़यादत भी फराहम करनी है और मुख्तलिफ़ इदारों में उन्होंने काम भी करना है और इस मुल्क को लीड करना है। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें, समझें कि आज हम इन हालात का शिकार क्यों हुए हैं। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों का जायज़ा नहीं लेंगे, हम उनको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम दाखिली तौर पे हमें मजबूत होना है और मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हम दाखिली तौर पे जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम इकनॉमिकली मजबूत नहीं हो सकते और अगर हम दाखिली तौर पे मजबूत होंगे तो हमारी खारजा पॉलिसी हमारी उमंगों की तर्जमान होगी। तो हम बात कर रहे थे माजी की, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1 साल के बाद रहलत फरमा गया। उसके बाद लियाकत अली ख़ान ने कोशिश की पाकिस्तान के लिए और वो भी 1951 में हमें दागे मुफारकत दे गए। 56 में पाकिस्तान का आइन बना और वो नाफिज़ुल अमल भी हो गया। इस दौरान वो ताकत के नशे में चूर कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान पर हुक्मरान बनने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने अपनी मुदाखलत जारी रखी और पाकिस्तान जो था वो ऐसे हचकोले खाता रहा और बिलाखिर 59 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ और PCO नाफिज कर दिया गया। नौजवानों को PCO को समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि PCO है क्या भला। बेसिकली ये PCO ही है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस मोड़ पे खड़ा है, जब हमारे मुल्क में क़यादत का भी बहरान है, आइनी बहरान भी है और लीडरशिप तो सिरे से नज़र नहीं आती और गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है इदारों के अंदर। तो 59 से लेके 69 तक जो हालात हैं, नौजवानों से गुजारिश है कि उनका बतौर ख़ास मुतालिया करें कि इन 10 सालों में क्या हुआ, क्या वजह था कि हमारे बंगाली भाई हमारे साथ नाराज़ हो गए। इस कदर नाराज़ हो गए कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, वो बांग्लादेश बन गया। हमने उनसे अलहदा होकर भी सबक नहीं सीखा, हमारे मुल्क में फिर मार्शल लॉ लग गया। फिर पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ तो फिर एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तशरीफ़ लाए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने बचे खुचे पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया। इंडिया से 90,000 कैदी छुड़वा के लेके आए, पाकिस्तान की मईशत को नए सिरे से उस्तवार किया, पाकिस्तान को दोबारा नए सिरे से तामीर करने का काम शुरू किया। वो कि उनसे भी बड़ी गलतियाँ हुई और सबसे बड़ी गलती भुट्टो साहब की ये थी कि उन्होंने जो इदारों को नेशनलाइज किया उससे पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ, लेकिन हमें ऑन द अदर हैंड जो उनके अच्छे काम हैं उनको देखना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, उन्होंने कादियानियों को अक़लियत और गैर मुस्लिम करार दिया, उस बिल पे साइन किए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मजबूत बनाने की कोशिश की, हमने उन्हें भी नहीं बख्शा। ठीक 5 साल के बाद उन्हें भी हमने इक़्तिदार से उतार दिया, फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर PCO आ गया,
پھر تجربے شروع ہو گئے، یہ تجربے جو ہے یہ 88 تک جاری رہے۔ پھر بے نظیر بھٹو، نواز شریف، یہ 10 سال بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جو تھے وہ جمہوریت کسی نہ کسی طرح سے چلاتے رہے، اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے مارشاء اللہ لگا دیا، انہوں نے ماشاء اللہ کچھ عجیب و غریب قسم کا لگایا، اور اس کے بعد پھر PCO نافذ ہو گیا۔ پھر پاکستان میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو تبدیلیوں کے عمل سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنی بیوروکریسی کو تباہ کیا۔ اس تباہ ہونے کے نتیجے میں پاکستان میں بدامنی، بے روزگاری، لاقانونیت، مہنگائی، ریٹ آف دا اسٹیٹ کمزور ہوگی۔ اگر آپ مشرف صاحب کی تقریریں اٹھا کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو مضبوط کیا جائے گا، ریٹ کو مضبوط کیا جائے گا۔ ایسے مکے جناب لہراتے رہے، لہراتے وہ بھی پاکستان کا بیڑا غرق کر کے 2008 میں اس ملک سے رخصت ہو گئے اور دوسرے ملک میں جا کے بسیرا کر لیا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، دوبارہ نئے سرے سے جمہوریت کو، جمہوری عمل کو بہتر کرنے کا کام شروع ہوا۔ 5 سال انہوں نے جیسے تیسے گزارے، پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی۔ لیکن وہ نادیدہ قوتیں جو پاکستان کو شروع سے 70 سال سے غیر مستحکم کرتی آ رہی ہیں، وہ چین سے نہیں بیٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سیاستدان اور سیاسی قیادت جو ہے یہ تو مضبوط ہو رہی ہے، ادارے سول مضبوط ہو رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ان کو مزہ چکھایا جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف اور زرداری جو ہے انہیں سیاست سے بے دخل کر دیا جائے گا اور ہم اپنی من پسند کے بندے لے کے آئیں گے۔ اس من پسند کے چکروں میں انہوں نے پاکستان کو ایسے چکر دیے کہ اپنے من پسند بندے کو لانے کے لیے انہوں نے پاکستان کی کلا بازیاں لگوا دی۔ جب پاکستان کی کلا بازیاں لگیں تو لامحالہ اس کی معیشت جو تھی وہ کریش کر گئی، اسٹاک ایکسچینج بھی کریش کر گئی، نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم پاکستانی ہیں، نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، خواہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں کہ یہ جو آمریت کا 10 سال کا دور ہوتا ہے اور جو PCO آتا ہے، اس کے جو مضمرات ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے سارے ادارے تباہ ہو گئے، بشمول ہماری جوڈیشری۔ اور آج ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ اس کشمکش میں انہوں نے نواز شریف اور زرداری صاحب کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے سارے ادارے سب کچھ برباد کر دیا۔ آج نہ تو ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ ہماری معیشت جو ہے وہ تو خیر لاغر سے لاغر ہو گئی ہے، اور داخلی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہذا میرا نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایک قیادت، اب آپ لوگوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، سب لوگ متحد ہوں، سارے پاکستانی جو ہیں وہ متحد ہو جائیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ جب تک آپ لوگ مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ملک تجربہ گاہ بنی رہے گی۔ اپنے یونٹی کے ساتھ ایسے لوگوں کو جواب دیں اور انہیں بتائیں کہ پاکستانی قوم متحد ہے، داخلی طور پہ بھی متحد ہے، اور جب ہم داخلی طور پہ متحد ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی بھی بہتر ہوگی اور اگریسو ہوگی، اور ہر پاکستانی کو اور ہمارے پاسپورٹ کو قابل عزت بنائے گی، اور اسی طرح ہماری اکانومی جو ہے وہ خود بخود مضبوط ہو جائے گی۔ ہم اچھے ملکوں میں ہمارا شمار ہوگا، ہمارا GDP بڑھے گا، ہمارا گروتھ ریٹ بڑھے گا، ٹیکسز کلیکشن کی شرح بڑھے گی، ہمیں اچھی لیڈرشپ، خواہ وہ بیوروکریسی کی شکل میں ہو یا سیاسی شکل میں ہو، وہ میسر آئے گی۔ آج جنوری 2021 میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں قیادت کا شدید ترین فقدان ہے۔ ہمارے 1000 کے قریب MNA MPA جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو پرانی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے چکروں میں ہیں، جو گورنمنٹ سائڈ پہ ہے وہ تو بالکل ہی سب کے سامنے آ گیا۔ تو لہٰذا ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، میں پھر یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، اس کی گورننس کو بہتر کریں، اس کے اداروں کو بہتر کریں، یہاں پر آئین و قانون کے تحت کام کریں،
ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے، خواہ وہ ایگزیکٹو ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ جوڈیشری ہو، اور سب سے زیادہ ضرورت جو ماتحت ادارے ہیں انہیں ماتحتی میں رہتے ہوئے آئین و قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے شہادت، جام شہادت نوش کیا ہے، اور جس طرح وہ پیدل بیل گاڑیوں پہ سوار ہو کے کئی دن کے بھوکے پیاسے لوگ جب پاکستان میں داخل ہوئے اور یہاں پہ والٹن کیمپ میں ٹھہرے تھے، خدا کے لیے اسی کی لاج رکھ لیں آپ لوگ، اسی سوچیں کہ یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا اور آج ہم اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہماری عزت ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، خوشحال پاکستان بنانا ہے، ایشین ٹائیگر بنانا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی سپر پاور بھی بنے گا، پاکستان ایشین ٹائیگر بھی بنے گا، پاکستان ایک عظیم مملکت بنے گا۔ میرا اور ہم سب کا یہی ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔